امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تبدیلی ابھی آنی ہے کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے، سوچا تو ہم نے یہ تھا کہ ہم اپنے چینل پہ زیادہ تر صرف پاکستان کی بات کریں گے، لیکن آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، انتہائی مشہور اور معروف انڈیا کے جرنلسٹ ہیں ارناب گوسوامی صاحب۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی انڈیا میں جرنلسٹ جو ہیں ان کی کوالٹی اتنی خراب کیوں ہے۔ جو شخص دبا کے چیخ لیتا ہے اس کو بھیا آپ بنا لیتے ہیں جرنلسٹ یا اینکر۔ اگر آپ کا یہی کرائٹیریا ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے، اگر آپ کا یہی کرائٹیریا ہے تو اپنے چینلز پہ کتوں کو بٹھا لیں، وہ زیادہ زور کا چیخ لیتے ہیں۔ جناب ارنب گوسوامی صاحب سو کالڈ انٹلیکچوئل، وہ اکثر میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بلا وجہ کی فضول قسم کی بحث کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، چیخنے پکارنے کا ان کو بہت شوق ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ہمارے کچھ پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاکھ اختلاف سے ہی ہم اپنے جرنلسٹ طبقے سے لاکھ اختلاف کریں، حامد میر سے، کامران خان سے، سہیل وڑائچ سے، ان اور مجیب الرحمان شامی سے، بے تحاشا ایک سے بڑھ کے ایک ہمارے نام ہے یہاں پہ، لیکن آپ کبھی کسی کو اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چاہے کوئی خاتون ہو چاہے کوئی مرد ہو، ان کے ایک تو عجیب و غریب قسم کی اتنی پرسنالٹیز ہیں، اتنے سارے چینلز ان کے بھی ہیں ہماری طرح، سوائے بولڈ ٹی وی کے اینکرز کے۔ بولڈ ٹی وی کے اینکرز جو ہے نا وہ پکی ان کی مجھے لگتا ہے نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے اکثریت اینکرز ماشاءاللہ سے، آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کوالٹی وائز دے آر مچ بیٹر۔ اس شخص کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اینکر اس کو پہلی بات بنایا کس نے۔ اینی ویز، ان صاحب کا ایک پروگرام ہم نے دیکھا، اس کا ہم لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ اس کو بھی چیک کر لیجئے گا۔ انہوں نے ایک میجر صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور میجر صاحب جو ہیں ان کا ہم نام بھی نکال لیتے ہیں، جناب میجر گورو آریہ صاحب۔ جی، میجر گورو آریہ صاحب کا انہوں نے بلایا ہوا تھا، پلس دو پاکستانی جرنلسٹ یا رپورٹرز آپ کہہ لیں، ان کو بلایا ہوا تھا، ایک ونگ کمانڈر صاحب تھے ان کے پروگرام میں، اور بحث ہو رہی تھی کہ میجر گورو آریہ نے کچھ دن پہلے ایک کسی چینل انہی کے کسی پروگرام میں، یہ ویسے بائی دا وے گورو آریہ تم کہہ رہے تھے نا کہ بھیا ناک میں انگلی نہ ڈالو، یہ لو یار، ناک میں انگلی نہیں ڈال رہا تھا وہ بیچارہ، اپنا یوں یوں کر رہا تھا، ہر بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ لگا لیتا۔ اینی ویز، آپ کلپ دیکھیے گا، اس کے اندر میجر گورو آریہ نے ہمارے ایک جرنلسٹ کو بلا وجہ میں ٹونٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے یوں منہ پہ ہاتھ لگا لیا تھا۔ اینی ویز، تو میجر گورو آریہ صاحب نے کچھ دن پہلے بلوچستان کا ذکر کیا۔ بلوچستان کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے کہا بلوچستان کے مریض، بکٹیز اور پتہ نہیں کس کس کے فون نمبر ان کے سیل فون میں موجود ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ کے کئی لوگوں کے سیل فون نمبرز ہمارے صحافیوں کے سیل فونز میں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں جس دوراہے پر ہم کھڑے ہیں نا جناب میجر گورو آریہ صاحب، آپ جیسے گدھے لوگ، معذرت کے ساتھ، آپ ہیں کون مجھے آج سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا، اور مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا، ہماری ایک یوٹیوبر یا آپ کہہ لیں جرنلسٹ ہیں آرزو قاسمی صاحبہ، میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں نے آپ کو دیکھا، اور اس میں آپ نظر آئے مجھے پہلی دفعہ، اور آپ آئی تھنک کافی عرصے سے شور مچا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم آلریڈی بومڈ، اور مجھے تو پوری دنیا جانتی ہے۔ ارے بھیا، آپ کو پتہ نہیں کون جانتا ہے، آپ کو تو مجھے لگتا ہے انڈیا میں بھی لوگ پوری طرح سے نہیں جانتے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر آپ انریسٹ پیدا کریں گے، اور بلوچستان جو ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں، واقعی میں بلوچی ہماری دل ہیں، ہماری جان ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہم یہاں پر یہ بات نہیں کر رہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، دس از آر انٹرنل میٹر، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کشمیر آپ کا انٹرنل میٹر ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ تاملز کے ساتھ لڑائی آپ کا انٹرنل میٹر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں پنجاب کی علیحدگی پسند تحریکیں آپ کا انٹرنل میٹر ہے، بالکل اسی طرح سے بلوچستان بھی ہمارا انٹرنل میٹر ہے۔ جناب دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے،
یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے لوگ ہمارے ملک میں اور ہمارے لوگ آپ کے ملک میں موجود ہیں. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہو. ہمیں اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ اس وقت چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ ارنب گوسوامی جو انتہائی ایک بدتمیز اور گھٹیا فضول انسان ہے, یہ بکواس یہ کر رہا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم بلوچستان علیحدہ کر دیں گے. جب آپ ایسی بات کرو گے تو بھیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ امن پسند لوگ ہو. آپ امن پسند لوگ نہیں ہو, آپ بکواس کر رہے ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہو. یہ ونگ کمانڈر صاحب عجیب و غریب قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں بھائی تیرے. تو جا گھر پہ بیٹھ, چل مار. بلا وجہ کے تجزیہ آپ بنا کر آ جاتے ہو. آپ نے ہماری دیکھا دیکھی ان سب کو بلانا شروع کر دیا. پہلے ہمارے تجزیہ کار آتے تھے فوجی, اب آپ نے بھی بلانے شروع کر دیے ہیں. اور آپ کے فوجی تو عجیب و غریب, آپ کو ہماری چائے پلاتے ہیں بھائی. آپ اسی قابل ہو, آپ چائے آؤ گرو پہلے ہمارے پاس, پھر اس کے بعد چائے پیو اور دفع ہو جاؤ. یہی کر سکتے ہو. The tea is fantastic buddy. تو آپ اپنے چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کی بیشنگ کرنا چھوڑیں, اپنے عقل استعمال کریں. آپ لوگ انٹلیکچوئلز ہیں انڈیا کے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے. پاکستان اور انڈیا کا آپس میں اس طرح سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سائنس میں مقابلہ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی میں مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم تعلیم کے شعبے میں مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم میڈیکل کے شعبے میں آئے مقابلہ کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہم آپ کو توڑ دیں گے آپ ہمیں توڑ دیں گے؟ یہ باتیں بھیا بکواس بند کریں اپنی آپ. ہمارے کسی چینل کے اوپر, اچھا بات یہاں سے شروع, انہوں نے کہا جی جو میجر گورو آریہ ہیں ان کے اوپر پاکستان میں بہت پروٹیسٹ ہوا, اور پتہ نہیں کہاں کی عجیب و غریب قسم کی ایک چھوٹی سی کوئی کلپس یا ویڈیو نکال کے لے آئے. ہو سکتا ہے کسی کونے کھدڑے میں چند مولویوں نے مل کے کر دیا ہو پروٹیسٹ. پاکستان کی میجر عوام جو ہے نا, جو زیادہ بڑا طبقہ ہے, وہ اس وقت عیاشی میں لگے ہیں بھائی. ہمیں کورونا کا بھی ڈر نہیں, ہم عید کی شاپنگ کرنے چل پڑے ہیں, اور تم بکواس کر رہے ہو کہ ہمیں تمہارے اس سے پرواہ ہے. ہمیں کیا پتا بھائی میجر گورو آریہ کون ہے, ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں اس کے اوپر. تم رکھو اپنے لوگ اپنے پاس, تھوڑی عقل استعمال کریں یار. آپ کے یہ چھوٹا سا ایک نکال کے کلپ, پھر ہمارے جو دوسرے دو پاکستانی صحافی تھے معذرت کے ساتھ انتہائی انہوں نے بھی ان کی چیخو پکار میں ساتھ شروع کر دیا. یہ پاکستانی بھائیو تم لوگ جو ہو نا یار, معذرت بڑے اچھے انٹلیکچوئل لوگ ہو. ہمارے زیادہ تر صحافی پولائٹ ہیں, دھیمے ہیں, انٹلیکچوئلزم کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ ہاتھ جوڑے ہیں بھیا, آپ ان کے ساتھ جب ملتے ہو نا تو ان جیسے مت ہو جایا کرو. اور یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کو میں آرزو کاظمی والے پروگرام میں بھی دیکھا, وہاں پہ بھی طارق فتح کے ساتھ ایک دفعہ لگے ہوئے تھے. وہ بھی چیخ رہا ہے یہ بھی چیخ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں. یار چیخنا بند کرو. اگر وہ تمہیں بکواس نہیں کرنے دے رہا نا, بولنے نہیں دے رہا, تو تم چپ کر جاؤ, بائک آؤٹ کرو. وہ اس سے یہ ایکسپوز ہوں گے. یہ کوئی بھانڈ پنا مراسی پنا ہے یار, آپ سٹیج ڈرامہ کر رہے ہو یہاں پہ. وہ تو بھانڈ ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ مل کے بھانڈ ہو جاؤ گے. جب بھانڈ پنا کر رہا ہوتا آپ ہنستے ہیں سائڈ پہ بیٹھ کے. تو ہمارے جو صحافی حضرات ان کے چینلز پہ جاتے ہیں نا, ان کی بکواس میں شامل ہونے کے بجائے ان کو دیکھ کے ہنسا کریں بس. تو انڈین ارنب گوسوامی جیسے تمام صحافیوں سے گزارش ہے, درخواست ہے, خدارا نفرت کو ہوا دینا بند کرو پلیز. وی آر آلریڈی ڈن ود اٹ. ہمارے پاس پہلے بہت ساری نفرت ہے, اس کو ہوا دینا بند کرو. اور پاکستانی صحافیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی وہ ان جیسے گھٹیا لوگوں کے پروگرامز میں جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہم آپ کی کلپس کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایڈٹ کر کے لگاتے ہیں, تو کوئی ایسی بات مت کیا کریں جس کو یہ یوز کریں. یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا, اس لیے بلاتے ہیں آپ کو, اور آپ جوکرز کی طرح ان کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں, اور انہی کے رنگ میں رنگ کے اسی طرح چیخنا داڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو انڈیا کو بھی چاہیے تھوڑا شانت رہے, تھوڑا چل کرے, رائٹ. اگر آپ اس طرح سے چیخو گے پکارو گے تو بھیا پاکستان چھوٹا ملک ضرور ہے, لیکن اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ آپ جو بکواس کرو گے ہم سن لیں گے. ایسے نہیں ہونے لگا بھائی. ہماری آرمی ایک اچھی تگڑی آرمی ہے. آپ کی آرمی بھی اچھی ہوگی, اس کو اپنے گھر پہ رکھو, ہمیں اپنے گھر پہ رہنے دو بھائی.
ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ اس طرح کی بکواس اپنے نیشنل میڈیا پہ آ کے کرو گے، ریڈیکیول کرو گے ہمارے آرمی آفیسرز کو، تو آپ شاید جانتے نہیں ہو، ہم صرف فلموں میں باتیں نہیں کرتے، ہم اصل میں ٹیز فینٹاسٹک کرا کے بھیجتے ہیں بھیا۔ تو آپ کے لیے بھی اچھا یہی ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں اور ہمیں اپنے گھر میں آرام سے سکون سے زندگی گزارنے دیں۔ باقی آپ نے کہا جی گورو آریہ صاحب کو بلوچستان میں الیکشن لڑواؤ، لڑ لیں گے، وہ جیت جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں گورو آریہ صاحب بلوچستان میں آ کے الیکشن لڑیں، اور کشمیر میں اور پنجاب میں ہم ایک ریفرینڈم کراتے ہیں اور دونوں چیزیں یونائٹڈ نیشنز کے انڈر کرواتے ہیں۔ ساری باتیں گئیں سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ میجر گورو آریہ آئے بلوچستان میں، یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک الیکشن کراتے ہیں، اسی طرح سے ہم کشمیر میں الیکشن کراتے ہیں حق کے خود ارادیت کا۔ کشمیری کہیں گے پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے، ہو جاؤ، انڈیا سے علیحدہ ہونا ہے، ہو جاؤ، پاکستان کے ساتھ جانا ہے چلے جاؤ، انڈیا کے ساتھ جانا ہے چلے جاؤ۔ اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ گورو آریہ اگر جیت گیا تو گورو آریہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات پہ آؤ، آپ کہتے ہو ہاں جی ہم ڈن کرتے ہیں اس بات کو، تو بھیا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر بات کرنے سے پہلے سوچا کریں بھائی، آپ نے یہ بکواس کی ہے اس ویڈیو میں، تو سوچا کریں آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ایویں ہی بس اپنی ہانکی جائیں گے کیونکہ چیخنا ہے، 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے تو میں چیخ لوں گا، کوئی بات نہیں، میری چیخ پکار پہ کون سی کوئی روک ٹوک ہے۔ تھوڑا انڈیا چیخے گا، تھوڑا پاکستان چیخے گا، آپ کو ویوز مل جائیں گے، ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ لعنت ہے آپ کے اوپر یار، کچھ انٹلیکچوئل والی بات کریں جو آپ ہیں یا کہتے ہیں آپ ہیں۔ اینی ویز، امید ہے آپ کو ہمارا یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، وی آر ریئلی سوری، لیکن اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ کی باتوں سے کسی اور کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھا کیجیے۔ صرف آپ کی نہیں دل آزاری ہوتی، دوسروں کی بھی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اگر آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آیا ہے تو بھی کمنٹ کیجیے، نہیں پسند آیا تو بھی کمنٹ کر کے بتائیے۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔